بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سیبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی، جو شادی کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں، جن کا رشتہ نہیں آتا، یا پھر ایسے افراد جن کا رشتہ آتا ہے لیکن ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر ایسے افراد جن کے پاس شادی کے اسباب نہیں بن رہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ویڈیو میں لے کر آیا ہوں۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ اور ہر بار کی طرح میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ان ویڈیوز کو اپنے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جس طرح ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنے سے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ جو عورت یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس کی شادی کسی نیک آدمی سے ہو، اچھے آدمی سے ہو، یا جو کوئی بھی شادی کا خواہش مند ہو، تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں تاکہ تمام دوست اس کو اچھی طرح سے سن لیں، اور اس وظیفے کو میں اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں۔ یا ذل جلال والاکرام۔ اب اس وظیفے کا طریقہ بھی سن لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر کے بعد 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پابندی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وظیفے کا جو طریقہ اور جتنی تعداد بتائی جائے اس کے مطابق آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت تلفظ کی درستگی کا ضرور خیال رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وظیفہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ ہم سے تلفظ درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے۔ تو کوشش کریں کہ تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ جن کو وظیفہ پڑھنے کے حوالے سے مشکل پیش آئے تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم وظیفے کو درست طریقے سے پڑھیں گے نہیں تب تک اس کے نتائج ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ جو شادی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 ٹائم آپ نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور 90 دن تک 90 ڈیز آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں 11 بار آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا جو وقت اور جو تعداد آپ کو بتائی جائے اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے لیے جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسرے دوستوں تک ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔